ویلکم بیک. تیمور یہ بتائیں ایک چیز جو کہ بڑی انفارچونیٹلی کچھ نہ کچھ عرصہ گزرتا ہے اور یہ سوال دوبارہ آ جاتا ہے سامنے, جو کہ ہمارا اسپورٹس بورڈ پنجاب کا. ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی ہم نے بڑا ہمارے لڑکوں نے زبردست پرفارم کیا کچھ نے, مگر شکوہ وہیں پہ رہتا ہے کہ اسپورٹ وہ نہیں ہو رہی. اسپیشلی ریسلنگ ہو گئی آپ کی, ایون ابھی ارشد ندیم کا بھی ہوا. تو یہ کبھی مسئلہ سالو ہو پائے گا؟ ویسے بھائی بالکل آپ کی بات جینون ہے, اور میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ ارشد ندیم ہو گیا, مطلب ہے جو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, ہمارے اندر اس سے پہلے ایتھلیٹکس کے لیے کبھی بھی کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں بنا, کوئی اکیڈمی نہیں بنی, کوئی ہم نے کوچ فورن کوچ ہائر نہیں کیے. ہمارے ملک کے اندر 2-3 سپورٹس ہیں جن کو ہر وقت اور ہر جگہ دیکھا جاتا ہے, اور اسی کو ہم جو ہے وہ فینٹیسائز کرتے ہیں. لیکن جس سپورٹس کے اندر ہمارا ٹیلنٹ ہے, ایتھلیٹکس ہے, باکسنگ ہے, ریسلنگز ہیں, اور پھر بہت سی ہماری ٹریڈیشنل سپورٹس ہیں, کبڈی ہو گیا, کشتی ہوگی, تو یہ وہ چیزیں کہ جہاں پاکستان نے دنیا کے اندر نام پیدا کیا تھا. تو انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کی طرف توجہ نہیں دی, اتنے عرصے سے ہم نے ان کے لیے وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کیے. تو ابھی جو ایتھلیٹکس کے اندر ہمیں گولڈ میڈل ملا ہے, اس کے بعد پوری دنیا کی نظریں ہمارے اوپر آئی ہیں. اور یہ ارشد ندیم نے کامن ویلتھ میں نہیں لیا, یہ ارشد ندیم کی جو تھرو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ اس وقت جو ہے وہ از آن دا نمبر 1. تو ورلڈ چیمپئن شپ میں بھی ہم اس میں جیولین میں نمبر 1 پہ ہیں. تو اس کے لیے اب ہم نے فوراً جو کام کیے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ہمیں ایتھلیٹکس کے لیے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا اور فوراً کوچ ہائر کرنا, اکیڈمیز ڈیولپ کرنا, وہ ہم نے فوراً اس پہ کام شروع کر دیا. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ وہ اکیڈمیز بنا دیں, ہم وہ انفراسٹرکچر بنا دیں کہ ہمارے جو بچے ہیں فرام بگننگ 10 سے 12 سال کی عمر میں ہم اپنے بچوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیں, تاکہ وہ پھر جب کسی لیول پہ جائیں تو ان کی ایک پراپر وہ پالش ہوئے ہوں, پراپر طریقے سے گروم ہوئے ہوں, نہ کہ کوئی بندہ خود سے ایک دم سے اٹھے اور آپ کو سننے میں ملے کہ فلانے بندے نے آپ ایک کا را ٹیلنٹ کے اوپر, یا پھر کوئی ایسے 2-3 جو کیسز ہیں جس میں کوئی افورڈیبل فیملیز تھیں جن سے ان کا تعلق تھا اور وہ کر گئے ہیں. یہ اب ان 2 چیزوں پہ تو نہیں انحصار کیا جا سکتا نا کہ کوئی لکیلی کسی بچے کو افورڈیبل فیملی میں پیدا ہو جائے, یا پھر کوئی ارشد ندیم کی طرح تھرو آگے کر دے. اسام الحق نے ٹینس کے اندر دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا, لیکن وہ ٹوٹلی اپنے انڈیپینڈنٹ طور پہ وہ افورڈ کر سکتا تھا ٹینس کو. اور ہمارے پاس بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جو ٹینس کھیلتے ہیں لیکن اس فیسلٹی کو اویل نہیں کر سکتے, ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. میں نے آنے کے سب سے پہلے جو کام کیا واسے بھی, ہم نے اکیڈمیز لانچ کی, ہم نے ٹینس کی اکیڈمیز بنائی, ہم نے ایتھلیٹکس کی بنائی, تاکہ ہم بچوں کو گراس روٹ لیول سے پک کریں اور پھر ان کو ہم خود سے ٹرین کریں, ان کی رہائش, ان کی نیوٹریشن اور ان کی پراپر کوچنگ کریں, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ان کے ساتھ سپورٹس بورڈ کا ایک پورے طریقے سے اونرشپ موجود ہے, بجائے اس کے کہ ہم ایک بندے کو میڈل لینے کے بعد پھر ہم اس کے گلے میں جا کے اس کو ہاتھ ڈالیں اور اس کے ہم کریڈٹ لیں, بجائے ہم خود اس کو تیار کریں اور دنیا میں اس کو. بہت اچھی. ویسے یہ مونا جی, انفلوئنسر بننے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ مجھے فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا, تو ادھر سے میں مطلب پکچرز وغیرہ لیتی تھی اور اس کو لائک اپلوڈ کرتی تھی. تو مطلب بیچ میں ایک بڑی زیادہ اس پہ مطلب لائکس آنے لگی, اور مجھے لگا کہ میں لائک تو آپ پکچرز کے اوپر لائک آ رہے تھے, آپ نے اپنی پکچرز کھینچنا شروع کر دی؟ اپنی نہیں, رینڈملی ہر چیز, کھانے کی ہو, کسی جگہ کی ہو, کپڑوں کی ہو. ہم نے سنا کہ آپ گھر میں بہت زیادہ سیریس رہتی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, میں نہیں رہتی. اچھا جی, فیتھے کیوں ہو جائے؟ اچھا ایسی ہی, آپ جیسی بھی ہیں بہت پیاری ہیں. ماشاءاللہ پیارا ہونا چاہیے انسان کو, آپ بھی پیارے ہیں. جی جی. تو آپ جتنی پیاری ہیں تو آپ تو سب کو پیاری لگتی ہیں, کوئی ہے ایسا شخص جو آپ کو بھی پیارا لگتا ہو؟ امی. ہاں, امی اچھی لگتی ہیں. ابو بھی اچھے لگتے ہیں, بہن بھائی بھی اچھے لگتے ہیں. فیملی سائڈ تے کرو, میں اور کچھ پوچھ رہے ہیں, آئیڈیل پوچھ رہا ہوں آپ کا نا, انسان جو ہوتا ہے نا کوئی آئیڈل, کوئی بھی اچھا پروڈکٹیو پرسن. پروڈکٹیو پرسن, یہ آپ نے آج ہمیں ایک نیا دیا, پلیز پروڈکٹیو ایکسپلین کریں ان کو ذرا. پروڈکٹیو, جو اس کے کوئی گولز ہو, کوئی ایمبیشنز ہو. جس کے کوئی گولز ہوں جو خود گول نہ ہو. آنیسٹ ہو, لوئل ہو, ایمبیشنز ہو, پروڈکٹیو ہو, زندگی میں کچھ کرے. یہ نال دا ساڈے کو کون نہیں جائے. لیکن یہ ہے کہ اچھا پروڈکٹیو کیا کہتے ہیں اسے, پروڈکٹیو ہو, گولز ہو, وکٹ کیپر ہو. ابے نہیں, وکٹ کیپر کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اچھا اچھا, گولز اے گولز ہے. لیکن یہ بزنس مین ہو یا سیاست میں ہو یا فنکار ہو, ماڈلنگ میں ہو, کوئی بھی فیلڈ ہو, اس میں ہو سکتے ہیں گولز نا آپ کے. اچھا آپ سچی بھی لگتی ہیں, اچھی تو ہیں, سچی بھی ہیں آپ,
میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ آپ اچھے ہیں. اگر تسی کتے دلوں کیتی ہوندی نا انہاں نے سڑ جانا سیگا. Generally آپ اگر کسی سے پوچھے تو آپ کو یہی کہیں گے نا کہ آپ اچھے ہیں بھائی. لکس میں کوئی پریفرنس ہے؟ نہیں بس اچھا ہونا چاہیے, کوئی لکس کی کوئی پریفرنس نہیں ہے. دیکھنے میں اچھا ہونا چاہیے. ہاں دیکھنے میں اچھا ہونا چاہیے. پھر نہ ہی سمجھیے سی. آپ کے کیا گولز ہیں تیمور بھائی, کہ وزیر اعظم بننا؟ ہم جس فیلڈ میں ہیں وہاں پہ ہمارے گولز اس وقت ہماری پرائرٹیز بن چکی ہوتی ہیں, اور وہ پرائرٹیز آپ کی جو ہوتی ہیں وہ پھر آپ کی ذات کی حد تک نہیں ہوتی, پھر وہ کلیکٹیو ہو جاتی ہیں, وہ پھر اجتماعی ہو جاتی ہیں. گولز بھی سوسائٹی کے نظر سے آ جاتے ہیں. پولیٹیکلی اس وقت اس ملک کے جو حالات گزر رہے ہیں, مطلب اس میں آپ مہنگائی کی بات کریں, آپ جس طرف دیکھیں وہاں پہ ہمیں پریشانی اور ڈپریشن نظر آ رہا ہے. اب یہ ریسنٹ فلڈ آیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساؤتھ کے تو ہمارے پنجاب کے 2-3 ڈسٹرکٹس میں سفر کیے ہیں, لیکن آپ سندھ دیکھ لیں تباہ ہو چکا ہے پوری طریقے سے. بلوچستان, مطلب جو وہاں پہ لوگوں کا ذریعہ معاش تھا, جو ان کا مال مویشی تھا, جو ان کی جمع پونجی تھی زندگی کی, وہ تک ان کی لٹ گئی. ان کے نزدیک تو ان کی زندگی کا مقصد ختم ہو گیا. تو ایسے لوگ جن کی زندگیاں صرف اور صرف اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے میں گزر گئی ہوں, جب ان کے گولز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ چیز سوچنی چاہیے کہ اس ملک کو ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے, اس ملک کو ایک ایسی ڈائریکشن کی ضرورت ہے کہ جو اس ملک کے اندر مایوسیوں اور اندھیروں کو ختم کر کے ایک امید کی کرن دکھا سکے, اور وہ یہ کہ اس ملک کو ایک ایسی سمت میں لے کے جائے جہاں پہ لوگ یہ سمجھیں اور یہ تسلیم کریں کہ ہمارا ملک جو ہے اس وقت ایک سیدھی ڈائریکشن پہ چل رہا ہے, اور اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک نیک اور دیانتدار انسان کے ہاتھ میں. ویسے ایک چیز مجھے بتائیں تیمور, ہم نے نوٹ کی اس بار پنڈی سے آپ ہو گئے, واسق قیوم ہو گئے, یہ اس ٹینیور کے اندر بڑا سامنے آئے ہیں یہ لوگ جو کہ لاسٹ ٹینیور میں نہیں تھے ایز کمپیئر ٹو دیٹ. اور واز دا ریزن کہ 25 مئی کو آپ لوگوں کو ایکٹیو دیکھا گیا ایز کمپیئر ٹو دا ادر ونس؟ واسف بھائی, اوور آل آپ کی بات ان سینس اس طریقے سے بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ جب 2018 کے الیکشن تھے تو آپ کی پارٹی کے اندر بہت سے لوگ آؤٹ سائڈرز بھی تھے جنہوں نے آپ کی پارٹی کو ان سینس ایک طریقے سے اس کو اس طریقے سے ہائی جیک کر لیا تھا کہ انہوں نے یہی سمجھا, یہی بتایا کہ جو ہم ہیں وہی سب کچھ ہے. اور وہ پارٹی کے نظریاتی لوگ, نظریاتی کارکن جو پارٹی کے ساتھ لائل تھے, جو عمران خان کے ساتھ لائل تھے, جو اس کے ساتھ چلنے کے لیے آئے تھے بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی فائدے کے, وہ سب اپنی اپنی جگہ پہ کہیں نہ کہیں اندھیروں میں گم گئے. دین پھر وہ وقت آیا کہ جب وہ لوگ ایکسپوز ہوئے, اور پھر جب آپ کی پارٹی پہ مشکل وقت آیا, کیونکہ جب مشکل وقت میں ہی آپ کو اپنوں کو اور پرایوں کی پہچان پتہ لگتی ہے, تو وہ پھر جو مشکل وقت میں جو لوگ کھڑے تھے, جنہوں نے پارٹی کا ساتھ دیا, جو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے تھے, وہ لوگ سامنے آئے, نظر آئے, اور پھر خان صاحب نظر بھی ہے اور اس پر ان کو ایکنالج بھی کیا گیا, جو کہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ دیر آئے درست ہے کہ آخر میں پتہ چل گیا کہ کون سے تھے جو کہ 25 مئی کو ڈنڈے کھاتے رہے تھے اور آنسو گیس کھاتے رہے تھے, اور کون سے تھے جو کہ پہلے کابینہ کے اندر منسٹرز بھی تھے اور وہ یا باہر ویکیشن کر رہے تھے یا پھر وہ اپنے گھروں میں سے ہی نہیں نکلے. اور بہت سی کہانیاں ہم نے دیکھی, کوئی خود گرفتار ہوئے, کوئی گرفتار کر لیے گئے, کوئی نکلے ہی نہیں, کوئی کہتے رہے کہ ارے ہم بس آ رہے ہیں اور نہیں پہنچے. اور آخر میں وہی 8-10 تھے جن کو ہم نے دیکھا ہر فوٹیج کے اندر. آج پھر 3 منسٹریاں میں تو ہونا کوئی آنا نہیں, بالکل ڈیزرونگلی, بالکل صحیح بات ہے. تسی موڑ کے 3 منسٹریاں دی گل کر رہے ہو, اللہ کا واسطہ